صدر ٹرمپ آج ایران سے معاہدہ ہو جانے کے لیے پر امید بات چیت جاری. ایران جلد معاہدہ نہیں کرتا تو پاور پلانٹس اور پل آپ سب کچھ تباہ ہوتے دیکھیں گے. ایران کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے غور کر رہا ہوں. کردوں کے ذریعے ایرانی مظاہرین کو اسلحہ بھیجا لیکن کردوں نے یہ اسلحہ خود رکھ لیا. امریکی صدر کا فاکس نیوز کو انٹرویو. ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا بیان میں ایران کے خلاف گالیوں کا بھی استعمال. آبنائے ہرمز کھولو ورنہ تم جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے. منگل رات 8 بجے ایسٹرن ٹائم کی ڈیڈ لائن دے دی. یہ دن ایران میں پاور پلانٹ اور برج ڈے ہوگا. توانائی تنصیبات اور پل دونوں ایک ساتھ لپیٹ میں آئیں گے. اس سے قبل ٹرمپ کا ایران میں گرنے والے F-15 کے دوسرے پائلٹ کی بازیابی کا دعویٰ. کہا F-15 کا جنگجو پائلٹ ایران کے دشوار گزار علاقے میں تھا. امریکی فوج نے تاریخی آپریشن میں ویپن آفیسر کو ریسکیو کیا. ہمارا بہادر کرنل اب بالکل محفوظ ہے. ہم نے ایران کے اوپر 7 گھنٹے گزارے. یہ غیر معمولی بات ہے. ایسے مشن میں افراد اور ساز و سامان دونوں کو شدید خطرہ ہوتا ہے. سب نے بہادری اور مہارت کا ایک حیرت انگیز مظاہرہ کیا. ایران کی استقامت اور مزاحمت نے امریکی صدر کو پاگل پن کی حد تک پہنچا دیا. ٹرمپ کا امریکی پائلٹ کو بازیاب کرانے کا بیان جھوٹا ہے. امریکی ریسکیو آپریشن ناکام ہو گیا. 2 امریکی C-130 طیارے اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز تباہ کیے. امریکہ کو ایک بار پھر طبز آپریشن جیسی شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاسدارانہ انقلاب کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے جہریت جاری رہی تو پورے خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے جہنم بنا دیں گے. امریکی میڈیا کے مطابق 2 ہیلی کاپٹروں اور 1 طیارے کو ایران نے نہیں امریکی فوج نے خود تباہ کیا. طیاروں میں موجود حساس معلومات کو چھپانے کے لیے ناکارہ بنانا ناگزیر تھا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے طنز کیا امریکہ کو ایسی مزید کامیابیاں ملی تو وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا. آپریشن واضح 714 کی 96ویں لہر. اسرائیل اور امریکی اہداف کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا. تل ابیب، حیفا، ایراد اور دیگر علاقے غزہ کی طرح کھنڈرات میں تبدیل. خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر بھی حملے کیے. یمنی حوثیوں اور حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز داغے. ترجمان حوثی فوج یحییٰ ساری نے بین گورین ہوائی اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. حزب اللہ نے حیفا میں صہیونی بیس پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی. ادھر امریکی اور اسرائیلی فوج کی ایران کے خلاف جہریت جاری. ماہ شہر کی پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملہ، 5 افراد شہید، 170 زخمی. امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹ سٹیڈیم بھی تباہ کر دیا. جوہری پلانٹ سے تابکاری کا اخراج ایران اور خلیجی ممالک میں زندگی ختم کر دے گا. امریکہ اور اسرائیل بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکے. کیا یوکرین کے جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپوں پر مغربی دنیا کا غصہ یاد ہے؟ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا. دوسری جانب بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ محمد البرادعی نے مطالبہ کیا عالمی برادری صدر ٹرمپ کا پاگل پن روکنے کے سخت ایکشن لے. ملک کی ضروریات کے لیے ایندھن کے مناسب ذخائر موجود. مشکل وقت میں جس قدر ممکن ہے عوامی ریلیف کے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات پر حکومتی سبسڈی کے نفاذ سے متعلق اہم اجلاس سے خطاب. شہباز شریف نے کہا بسوں کو 1 لاکھ، منی بس اور ویگنوں کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی دی جا رہی ہے. بڑی مال بردار گاڑیوں کو 80,000، ڈیلیوری وینوں کو 35,000 روپے ماہانہ سبسڈی کی فراہمی. اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ روکنے کے لیے ٹرکوں کو 70,000 سبسڈی ملے گی. شفافیت کے لیے یہ رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے. سبسڈی کی رقوم کی فراہمی کا آغاز گزشتہ روز سے ہو چکا. سندھ کے ٹرانسپورٹرز کرایوں میں اضافہ نہیں کریں گے. ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے ٹرانسپورٹرز کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی. محکمہ تعلیم کو ہدایت کر دی اسکول وینز کے کرائے نہ بڑھیں. جو بھی اضافی کرایہ ہوگا حکومت دے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کی ٹرانسپورٹر نمائندوں کے ساتھ کراچی میں پریس کانفرنس. مراد علی شاہ نے کہا پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنا آسان تھا لیکن ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی. مہنگائی تو آنی ہے.
ہمیں غریب طبقے کا سوچنا چاہیے. موجودہ حالات میں بجلی، تیل اور گیس کی بچت بہت ضروری ہے. مودی سرکار کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ. بے نقاب را سے منسلک بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بے بنیاد الزامات. بھارتی جیلوں میں قید بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا مذموم منصوبہ. وزیر دفاع خواجہ آصف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، بھارت کو کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پہلگام جیسا فالس فلیگ آپریشن کیا تو جواب کولکتہ تک دیا جائے گا. ایران اسرائیل جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بھاری وسائل درکار ہوں گے. آئندہ 3 سال میں سیالکوٹ کی شکل و صورت مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی. خیبر پختونخوا حکومت کا مارکیٹوں کے اوقات محدود کرنے کا فیصلہ. ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹیں رات 9، دیگر اضلاع میں 8 بجے بند کرنے کا حکم. ریسٹورنٹس اور کیفیز رات 10 بجے بند. ہوم ڈیلیوری جاری رہے گی. شادی ہالز کو بھی رات 10 بجے تک تقریبات ختم کرنے کی ہدایت. اسپتال، فارمیسی، پیٹرول پمپس اور تندور پابندی سے مستثنا قرار. نئے احکامات آج سے نافذ العمل ہوں گے. ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور برف باری کا الرٹ جاری. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان بارش اور ژالہ باری کا امکان. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں برف باری متوقع. این ڈی ایم اے نے صوبائی اور ضلعی اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی. کراچی سمیت سندھ میں آج سے بادل برسنے کا امکان. صوبائی حکومت نے متوقع بارشوں کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، بارشوں کا سلسلہ شدت اختیار کر سکتا ہے. متعلقہ محکموں کو متحرک کر دیا ہے تاکہ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے. شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے. کراچی میٹرک بورڈ کے 7 اپریل سے شروع ہونے والے امتحانات ملتوی. چیئرمین بورڈ کے مطابق میٹرک کے سالانہ امتحانات اب بروز جمعہ 10 اپریل سے لیے جائیں گے. کئی نجی اسکولوں نے مقررہ وقت تک امتحانی فارم جمع نہیں کرائے تھے. طلباء کے وسیع تر مفاد میں اہم فیصلہ کیا گیا. زندگی، نجات اور اچھائی کی برائی پر فتح کا دن ایسٹر. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی ایسٹر کا تہوار منانے میں مصروف. گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات کا اہتمام. مسیحی برادری نے ایسٹر پر ایک دوسرے کو انڈوں کا تحفہ دیا. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد.